مغرب کو جنازہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، استاد کا ادب کرنے سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ میں نے دیوبند میں بعض میں طلباء کو اس کی کمی پر متنبہ کیا تھا، پھر میں نے خود ہی اس پر شبہ کیا کہ اگر تم کہو کہ ہم حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کرتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ تمہارا یہ ادب ان کے استاد ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ بزرگ ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ استاد اور بھی ہیں اور بھی تو ہے۔ لوگ عام طور پر بزرگوں کا ادب اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے ناراض ہونے سے نقصان ہوگا۔ میں نے اصلاح انقلاب میں ثابت کیا ہے کہ سب سے مقدم والدین کا حق ہے، بعد میں استاد کا، اس کے بعد پیر۔ لوگ الٹا کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیر کا حق جانتے ہیں، اس کے بعد استاد کا، پھر باپ کا، اور اب تو باپ لوگوں کے نزدیک نرا باپ ہی ہے۔ یہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملفوظ اس وقت پڑھا گیا ہے، مختصر سا ملفوظ لیکن بہت ہی جامع ہے، اس میں اصل تو حضرت نے اس بات کو بیان فرمایا کہ استاد کا ادب ہونا چاہیے، اس میں برکت ہوگی استاد کا ادب کرنے میں۔ باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو آدمی ادب کرے گا اپنے اساتذہ کا، اپنے بڑوں کا، تو وہ با نصیب ہوگا اور برکت ہوگی، اس کی علم میں برکتیں ہوں گی۔ اور جو بے ادب اور بے نصیب ہوگا وہ محروم ہوگا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ از خدا جو ایم توفیق ادب، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ادب کی توفیق مانگتے ہیں۔ از خدا جو ایم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب، کہ جو بے ادب ہوگا وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بے ادب جو ہے وہ بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، وہ صرف خود ہی برا نہیں ہوتا بلکہ آپ آتش در ہما آفاق زد، بلکہ وہ بے ادبی کی آگ پورے جہان میں لگا دیتا ہے۔ بے ادبی کرنے سے جو ہے وہ بڑا نقصان ہے، اس لیے بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ ادب جو ہے وہ ہو بڑوں کا بھی، اس لیے کہ راستہ سارا جو ہے الدین کلہ ادب، دین جو ہے وہ ادب ہی کا نام ہے۔ جب ادب ہوگا تو تب جو ہے وہ انسان کو وہ دیندار بنے گا اور دین کی برکت اس کو حاصل ہوگی، تعلیم میں بھی برکت ہوگی۔ تو جتنے طلباء ہیں، جتنے حضرات ہیں، ان سب کو جو ہے وہ بڑوں کا، والدین کا اور اپنے بڑوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، اساتذہ اور مشائخ کا، سب کا جو ہے وہ ادب کرنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ ادب سے رہو، یعنی ان کی جو ہے وہ بات بھی مانو اور ان کے حقوق جو ہے ان کو بھی ادا کرو اور ان کے ساتھ ادب اور محبت اور تعظیم کے ساتھ پیش آؤ، تب جا کے علم میں یہ برکت ہوگی۔ اس پر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ملفوظ میں یہ بھی ارشاد فرما دی کہ میں نے دیوبند میں بھی یہ بیان کیا، طلباء کو میں نے اس بات پر متوجہ کیا کہ آج کل یعنی حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بعض دفعہ آدمی محنت تو کرتا ہے لیکن ادب میں کمی رہ جاتی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر ان کو متوجہ کیا طلباء کو کہ ادب میں کمی نہ کرو، ادب کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ممکن ہے کسی طالب علم کا یہ ہو خیال کہ میں بڑی محنت کرتا ہوں، بڑا ذہین ہے، بڑا حافظہ اچھا ہے اور میں محنت کر رہا ہوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا محنت کی وجہ سے۔ تو یہ بات فرمائی کہ صرف محنت سے نہیں کامیابی ہوتی، بڑے بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں اور بڑے ہی جو ہے وہ قابل اور ذی استعداد ہیں طلباء، بچے واضح، لیکن
ادب نہ ہونے سے اور ادب کی کمی کی وجہ سے وہ پھر محروم رہے ہیں، محرومی کا شکار ہو گئے وہ. فلہذا ادب میں کمی نہیں ہونی چاہیے. بے شک محنت ہو، علم میں بھی محنت کریں، لیکن ادب میں گنجائش نہیں ہے کمی کرنے کی، اس کا بڑا نقصان ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کمی اور کوتاہی ہوتی ہے تعلیم میں، لیکن ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں. علم میں اس کی برکت ہوتی ہے، اساتذہ کی توجہ ہوتی ہے، اساتذہ کی دعائیں اس کو ملتی ہیں، تو اس سے پھر اس کا درجہ جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، وہ کہیں سے کہیں پہنچتا ہے. تو خیر حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات کی دیوبند میں حضرت تشریف لے گئے، وہاں حضرت کا بیان ہوا، حضرت کی محمد حضرت تھانوی کا. حضرت فرماتے ہیں میں نے طلباء کو یہ جو کمی ہے ادب کی، اس پر میں نے ان کو متنبہ کیا کہ تم لوگ ادب نہیں کرتے، ادب کیا کرو اپنے بڑوں کا، اساتذہ کا. کتاب کا بھی ادب ہے، درسگاہوں کے بھی آداب ہیں، ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے. تو وہ ادب سے ہی بات بنے گی، بغیر ادب کے بات نہیں بنتی. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اس بات پر بھی متوجہ کیا کہ آپ طلباء کو کہا بھی، طلباء سے حضرت نے کہا کہ تم لوگ شاید یہ کہو کہ بھی ہم تو ادب کرتے ہیں حضرت کا. اپنے جو ہمارے استاذ ہیں، ہمارے جو استاذ ہیں، بڑے استاذ اس وقت تھے حضرت شیخ مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہے دارالعلوم دیوبند میں اس وقت بڑے استاذ جو ہے حضرت تھے، شیخ الہند جن کو کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت نے ان کے زمانے میں یہ واز کیا اور پھر طلباء کو تنبیہ کی، اور ساتھ ہی یہ بات بھی فرما دی کہ شاید تم طلباء یہ کہو کہ ہم تو اپنے استاد صاحب کا ادب کرتے ہیں، کیونکہ وہاں سب حضرات ان کا ادب کرتے تھے، چھوٹے بھی بڑے بھی. شیخ الہند مولانا صاحب. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھی میں نے پھر اس کا جواب خود ہی دیا، اور میں نے جواب میں یہ کہا، جواب یہ ہے کہ تمہارا یہ ادب ان کے استاد ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بزرگ ہونے کی وجہ سے ہے. اب یہ فرق بیان کیا حضرت نے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بزرگوں کا تو کرتے ہیں ادب بزرگوں کا، لیکن ان کی بزرگی کی وجہ سے. اساتذہ کا جو ادب ہے وہ بحیثیت استاذ کے نہیں کیا جاتا، بلکہ اساتذہ میں بھی صرف ان اساتذہ کا ادب زیادہ ہوتا ہے جو استاذ ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوں، بزرگ بھی ہوں. استاذ ہونے کے ساتھ تو ان کا ادب پھر وہ استاد ہونے کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، بلکہ بزرگ ہونے کی وجہ سے ادب کیا جاتا ہے. تو یہی معاملہ حضرت کا بھی رہا. حضرت شیخ کا مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ استاد تھے دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں، لیکن چونکہ وہ ایک بزرگ شخصیت اور بڑی ہستی تھے، بزرگ تھے، تو بزرگ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ طلباء اور سب حضرات ان کا ادب کرتے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے وہاں یہ بات بھی کی طلباء سے کہ تم اگر یہ کہو کہ ہم تو حضرت کا ادب کر رہے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ وہ بزرگ ہونے کی وجہ سے تم کرتے ہو. اگر استاذ ہونے کی وجہ سے ادب ہوتا تو پھر اساتذہ تو اور بھی ہیں. ہر استاذ کا ادب ہونا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا استاذ ہو یا بڑا استاذ ہو. اور بزرگوں کے ادب کیوں کرتے ہیں لوگ، اس کی ایک وجہ بھی بتا دی حضرت نے کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بزرگ جو ہے ہم سے ناراض ہو گئے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، اس وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو ان کا ادب ہمیں کرنا چاہیے. اس کے بعد حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی، حضرت کی ایک کتاب ہے بڑی عجیب ہے، وہ تمام جو اہل علم ہے، علماء خاص طور پر تخصص اور بڑے طلباء درجوں کے اور حضرات علماء اور جو سمجھدار حضرات ہیں، سمجھتے ہیں باتوں کو، کتابوں کو، ان کے پاس اس کتاب کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کا نام حضرت نے کتاب کا رکھا ہے اصلاح انقلاب امت. اصلاح انقلاب امت یہ بڑی عظیم کتاب ہے حضرت کی کتابوں میں، جیسے حضرت کی اور بہت سی نافع، انفع، مفید، افید کتابیں اور رسائی ہیں. ایک اہم کتاب حضرت کی کتابوں میں یہ ہے
اصلاح انقلاب امت کے جو انقلاب ہے، ہر چیز میں انقلاب پیدا ہو گیا، دینی اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، عبادات میں، اخلاق میں، عقائد میں کوتاہیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو حضرت نے، حکیم الامت حضرت تھانوی نے اس پر گفتگو کی، اس پر کلام کیا اس کتاب میں، اور اس کا یہ نام رکھا کتاب کا، اصلاح انقلاب امت۔ تو وہاں حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں یہ بات بھی ثابت کی ہے، کیونکہ ایک غلطی یہ بھی چلی آ رہی تھی لوگوں میں اس حوالے سے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں، جو ادب کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حق جو ہے ہم پر ان کا ہے، مشائخ کا، اور پیر جو ہے، پیر حضرات کا، جو شیخ ہیں ان کا حق سب سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی استاد صاحب کا حق سب سے زیادہ ہے، اور تیسرے نمبر پر سمجھتے ہیں کہ والد کا حق ہے ان کے بعد۔ حالانکہ یہ بھی بات صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس میں بھی انقلاب آ گیا کہ جو صحیح بات تھی اس کو بدل دیا، الٹ دیا اس کو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ حقوق کا جو معاملہ ہے، ایک والدین کا معاملہ ہے، مسئلہ ہے، والدین ہے اور اساتذہ کرام قابل احترام ہیں یہ سب، اور مشائخ اہل اللہ جن سے تعلق ہے انسان کا، اصلاح کا، تو یہ سب قابل احترام ہے، لیکن ان میں اب یہ کہ درجات کے اعتبار سے مقدم کس کا حق ہے اور اس کے بعد کس کا درجہ ہے، پھر کس کا درجہ ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے کہ بھئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو پیر صاحب ہیں اس کا درجہ سب سے زیادہ ہے، بس والدین چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، اساتذہ کچھ بھی کہیں، اب پیر صاحب کی بات مانو، سمجھے؟ اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حق ہے کس کا، اساتذہ کا حق مقدم سمجھتے ہیں، اور تیسرے درجے پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کا حق ہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات شریعت کے مطابق وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ حق والدین کا ہوتا ہے۔ کس کا؟ والدین کا حق مقدم، باپ ماں جو ہے ان کا حق مقدم ہے، یعنی اگر وہ شریعت کے مطابق بات ہو، یہ تو لازمی چیز ہے نا، وہ تو ہر ایک کے ساتھ یہ شرط ہے، والدین کی بات ہو، اساتذہ کی ہو، مشائخ کی ہو، وہ تو اسی صورت میں واجب الاتباع ہوگی، تبھی اس کو مان لیا جائے گا اور تبھی اس پر ہم چلیں گے جب وہ شریعت کے مطابق۔ تو اب بات یہاں پر حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ والدین کا حق سب سے زیادہ ہے، مقدم ہے، ان کی بات کو لیا جائے گا اگر شریعت کے مطابق وہ بات کر رہے ہیں۔ شریعت کے خلاف اگر ہے وہ تو پھر ختم ہو گیا نا معاملہ، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو ذکر فرما دیا ہے کہ والدین کی اتباع ہے، کب تک ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا، خدا نخواستہ اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کہہ رہے ہیں اس صورت میں تو یہی ہوگا، پھر نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، وہاں نہیں ان کی بات مانی جائے گی، سمجھے؟ اگرچہ اس وقت بھی ان کے حقوق کا لحاظ کرنا ہوگا، حسن سلوک پھر بھی ضروری ہوگا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ پھر بھی ضروری ہے، لیکن بات نہیں ان کی ہم مانیں گے اگر شریعت کے خلاف ہے والدین کی، اور ان کا حق جو ہے والدین کا وہ مقدم رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے سب سے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں بھی فرما رہے ہیں، دیکھیے ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم جو عقیدہ ہے توحید، اس کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی والدین کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب یہاں دیکھیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور ساتھ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔
ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ سارا اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں ذکر کرا. تو والدین کے حقوق جو ہے وہ بڑے اہم ہیں اور یہ مقدم ہے سب سے زیادہ. پہلا درجہ ان کا ہے. یعنی اگر ایک طرف والدین ہیں، اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، اب جو بات والدین کہہ رہے ہیں شریعت کے اگر وہ مطابق ہے تو وہ مقدم ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ان کی بات کو لیا جائے گا. اور اس کے بعد درجہ ہے پھر کس کا؟ اساتذہ کرام. اساتذہ کرام کی بات دوسرے نمبر پر ہے کہ وہ اگر شریعت کے مطابق ان کی بات ہے تو پھر یہ ہے کہ ان کی بات کو مانا جائے گا، ان کو لیا جائے گا. اور پھر تیسرے درجے پر آئیں گے مشائخ، پیر، وہ تیسرے نمبر پر ہے. اب یہاں جناب جس کا تیسرا نمبر ہے اس کا پہلا بنا دیا، تیسرے کا دوسرا کر دیا. سمجھے؟ تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ صحیح نہیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے یہ ثابت کیا ہے وہاں پر ہے سب سے مقدم حق والدین کہا، بعد میں استاد کا، اس کے بعد پیر کا. لوگ الٹا کرتے ہیں. الٹ کیا کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے وقت پیر کا حق ہے، پیر صاحب نے بات کہی ہے بس ہم تو وہ لیں گے. پھر والدین جو کہہ رہے ہیں وہ بھی تو شریعت کے مطابق بات ہے، اس کو لو نا پہلے. سمجھے؟ ان کا حق مقدم ہے والدین کا. اور اس کے بعد استاد کا ہے. پھر اساتذہ کرام جو ہے ان کی بات دیکھو، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کے والد ہی روحانی طور پر محنت ہے ان کی جو والدین کے درجے میں ہوتے ہیں اساتذہ کرام. اور تیسرے درجے میں جو ہے وہ مشائخ آئیں گے تو ان کا تو بھائی تیسرا نمبر ہے. لوگ جیسے کہہ دیتے ہیں نا جاہل علی دا پہلا نمبر ہے بھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہے، بہت بڑے درجے کے ہیں، لیکن کیا ان کا پہلا نمبر ہے؟ صحابہ کرام میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا، اور دوسرا حضرت عمر کا، تیسرا حضرت عثمان کا، اور حضرت علی کا. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جاہل علی دا پہلا نمبر. بس یہ جہالت کی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نمبر ہے. تو ایسے ہی والدین کا پہلا نمبر ہے. اس کا لیکن کئی لوگ کہہ دیتے ہیں بھی پیر صاحب جو ہے ان کا پہلا نمبر. یہ غلط بات ہے. پہلا نمبر والدین کا ہے. پھر بعد میں استاد آئیں گے. کون آئیں گے؟ اساتذہ کرام کا نمبر آئے گا. پیر سے بھی اس کا حق مقدم ہے استاد کا. اور تیسرے نمبر پر پھر آئیں گے پیر صاحب. ٹھیک ہے؟ تو یہ حقوق ہے اور اس کے مطابق پھر یہ بات ضروری ہے چلنی. اور حضرت نے جو یہ ترتیب فرمائی قائم، اس کو ثابت کیا ہے اس کتاب میں جو میں بتا رہا تھا، اصلاح انقلاب. کتاب ہونی چاہیے اہل علم کے مطالعہ میں. بڑی جامع کتاب، ہر معاملہ میں شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے، چلنا ضروری ہے. تو وہاں جو چیزیں حضرت نے دیکھی کہ اصلاح ہونی چاہیے مسلمانوں میں تو اس کی وہاں نشاندہی بھی فرما دی. خیر اصل بات تو حضرت نے یہاں سے شروع کی کہ استاد کا ادب کرنے سے بڑی برکت ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. استاد اساتذہ کرام کا ادب و احترام یہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہمارے جو استاد تھے قرآن شریف پڑھاتے تھے تو وہ بیٹھنے کی ان کی الگ جگہ نہیں ہوتی تھی. یعنی کہ مطلب ہے کوئی جگہ تو یہ تھا کہ بیٹھتے تھے ایک جگہ پر، لیکن یہ کہ ان کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا تھا اس بات کا کہ استاد صاحب کے لیے کوئی یعنی کوئی بچھائی گئی ہو کوئی چیز، کوئی جائے نماز یا کوئی یعنی اور چیز بچھا دیتے ہیں نا اساتذہ کے لیے کہ یہ استاد کے بیٹھنے کی جگہ ہے. تو ان کے لیے کوئی جگہ تو یعنی بچھائی ہوئی نہیں ہوتی تھی الگ استاد صاحب کے لیے.
لیکن یہ پتہ ہوتا تھا کہ بھی استاد صاحب یہاں بیٹھتے ہیں، تو والد صاحب فرماتے تھے کہ بھی ہم کبھی بھی استاد صاحب جب نہیں ہوتے تھے اس جگہ پر ہم کبھی اپنا پاؤں نہیں رکھتے تھے، کیونکہ استاد صاحب بیٹھتے ہیں یہاں اس جگہ پر، تو جہاں استاد بیٹھتے ہیں اساتذہ کرام، اس جگہ کا بھی احترام کرو، جگہ کا بھی احترام ہوتا ہے۔ تو جب ادب کرو گے تو پھر علم میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صفحے بناؤ بھائی، صفحے بنا کے بیٹھ جاؤ۔